بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اکثر والدین نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا، یا اکثر اولادوں نے یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمارے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے، یا مطلب والد جو ہے وہ اپنی ساری جو اولاد ہے اس کے درمیان وہ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر ذمہ داری دی، وہ یہ کہ جب اولاد ہو جائے تو اولاد کے معاملات میں انصاف اور عدل کیا جائے۔ عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا کنبہ اس کی رعیت یعنی اس کی رعایا کہلاتا ہے، اور گھر کی چار دیواری اس کی سلطنت کی حدود کہلاتی ہے۔ گھر کے جھگڑے ہوں یا کوئی پروگرام ہو یا کوئی شادی بیاہ کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ باپ کی موجودگی میں حل کیا جاتا ہے۔ اگر باپ اپنی مختصر اس رعایا میں کسی فرد کے ساتھ بدسلوکی یا ناانصافی کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ اسلام نے اولاد کے مابین انصاف کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بچے کو ایک غلام جو ہے وہ تحفے میں دیا ہے جو میری ملکیت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اس طرح کے غلام دیے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے غلام کو واپس لے لو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان مساوات، برابری اور عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ عنایات اور تحائف اور جائیداد میں ہی انصاف نہیں بلکہ اولاد کے ساتھ تمام معاملات میں انصاف کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کسی ایک بچے کے درمیان اگر میلان ہو تو معذوری ہے، لیکن سلوک اور برتاؤ لین دین میں ہمیشہ انصاف اور مساوات کا لحاظ رکھا جائے، اور کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے تاکہ آپ کی دوسری اولاد کو اس بات میں تکلیف نہ ہو۔ اپنے بچوں میں کسی ایک بچے کی بھی بار بار تعریف نہ کریں کہ مثلا یہ بچہ بڑا عقل مند ہے اور اپنے سب بھائیوں سے زیادہ ہوشیار ہے، اس کی سلیقہ مندی کے تو کیا کہنے، باقی تو سب نکھٹو ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسرے بچے اپنے آپ کو کمتر اور بدھو سمجھنے لگ جائیں گے، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دوسرے بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ والد یا خاندان والوں کی نگاہ میں ہوشیار تو یہی ہے کہ ہم جتنے بھی کام کریں ہمیں نکمے کا ہی لقب ملنا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ والدین اور اولاد کے درمیان جو ہے وہ دوریاں بڑھتی ہیں۔ اگر بچوں میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک فریق کی بے جا حمایت نہیں کی جائے گی، اس سے دوسرا بچہ یہ سمجھے گا کہ والد کے دل میں میری جو ہے وہ بے قدری ہے، والد میری عزت نہیں کرتے، بلکہ آپ بچوں کو بٹھا کر دونوں کے دلائل سنیں اور پھر دونوں کو ہی سمجھا بجھا کر آپس میں راضی کریں، تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کا احساس دلایا جا سکے کہ آپ دونوں آپس میں آپ دونوں کا ایک رحم کا رشتہ ہے۔ اگر آپس میں دونوں کے درمیان کو لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اچانک سے جھٹ سے یہ کہہ کے دوسرے کو جو ہے نا یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ تو اس کا دشمن ہے یا یہ اس کا دشمن ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اولاد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے عداوت اور دشمنی جو ہے یہ زیادہ بڑھے گی۔ اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے ماحول میں دوسرا بچہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں قصور تو میرا ہی نکلے گا، وہ ایسے ماحول میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، والدین سے آہستہ آہستہ وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ پھر والدین جو ہیں وہ بھاگتے ہیں پیروں بابوں عاملوں کی طرف کہ جی ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، ہمیں جو ہے وہ اس بات کا ادراک نہیں ہے، ہمارا بچہ ہمارا نافرمان ہو گیا ہے۔ پھر آپ تعویذ دھاگے کی طرف جب جائیں گے تو پھر یقیناً گھر کا ماحول اور زیادہ خراب ہوگا۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کو برابری کے ساتھ یعنی مساوات کے ساتھ ان کو یعنی اگر کوئی دعوت ہے تو اس دعوت میں اکٹھے لے کے جائیں، اور بچوں کو تانے نہ دیں۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا فلاں چچا کا بیٹا یا تمہاری فلاں پھپھو کا بیٹا
یا تمہاری فلاں خالہ کا بیٹا تمہاری عمر کا ہے، کتنا ہوشیار ہے اور کتنا ذہین ہے، اور ایک تم ہو کہ پرلے درجے کے نکمے اور نکھٹو، اپنے کام اس کے طور طریقے دیکھو، اور اس سے بچوں کے دل میں جو دوسروں کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو کتنا بڑا نقصان دے رہے ہیں۔ کسی بچے کو عاق کرنا، اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے؟ والدین کے ترکہ اور جائیداد میں شریعت نے اولاد کو وارث قرار دیا ہے، لہذا کسی بھی شخص کو یہ قطعی طور پہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بچے یا بچی کو ان کے شرعی حق سے محروم کر دے۔ جو والدین اولاد میں سے کسی کو اچھا سلوک کرنے یا محنت اور کمائی کرنے کے سبب کچھ دے جاتے ہیں، یا اولاد میں سے کسی کو گستاخ ہونے یا کام نہ کرنے کے سبب اس کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں، وہ شریعت کی حدود کو توڑنے والے والدین ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت میں کسی بچے کو جائیداد اور وراثت سے عاق کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اپنے حصے سے غیر مسلم یا مرتد ہونے کی وجہ سے محروم ہو سکتا ہے، نافرمان ہونے کی وجہ سے نہیں۔ والدین کے فوت ہونے پر اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ برابر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر والدین کی زندگی میں ان کی حکم عدولی کرتا ہے یا مال میں بے جا تصرف کرتا ہے تو اسے تنبیہ اور سزا کی غرض سے روکا جا سکتا ہے، لیکن وفات کے بعد اس کا جو حصہ بنتا ہوگا وہ والدین کو یا جو باقی وارث ہیں ان کو وہ حصہ لازمی طور پہ ادا کرنا ہوگا۔ بیٹوں اور بیٹیوں کو کس طرح دینا ہے اور کتنا حصہ ان کا مختلف اعتبار سے بنتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے ایک مکمل طویل بحث ہے۔ اس سلسلے میں وہ علماء سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد کے درمیان انصاف، عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نفع بخش ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔